بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. وبرکات آپ سب کو عید کی مبارک. خطاب و نوجوانان اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفرین خلاق آئینے جہاں داری، تمدن آفرین خلاق آئینے جہاں داری، اس صحرائے عرب یعنی شکربانوں کا گہوارہ، سما الفخر و فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفخر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و قالو قد سے حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، غنی روزے سیاہے
تیرے کنارا تماشا کن کہ نور دید اش روشن کن چشم زلیخا. تحریک اصلاح معاشرہ کے اس وقت کے یورپ کا کاغذ کا ماس پروڈکشن ہو رہا تھا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکا تھا، آزادی آدم کی بات ہو رہی تھی، حقوق انسانی کی بات ہو رہی تھی. ایسے میں پادریوں کا تسلط عین ممکن تھا کہ لڑکا جاتا. اور اس دور کو یا اس دور کا ہم ایک بائی پروڈکٹ کہیں تو ہے وہ ایمانوئل کانٹ، مشہور جرمن فلسفی کانٹ، جس نے ارادے کی آزادی پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھی. کانٹ کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ علامہ اقبال نے کانٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے. کانٹ کہتا ہے the structure of human knowledge lies on concepts. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات. تو کانٹ کا یہی نظریہ اقبال کو کافی اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ہر مخلوق سے افضل ہے، حتیٰ کہ فرشتے اور ملائکہ سے بھی انسان افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ وہ کانسیپٹس کو استعمال کرتا ہے. یوٹیلائزیشن آف کانسیپٹس از دا کرائٹیریا فار دا سپیریئرٹی آف ہیومن بینگس. اسی وجہ سے اقبال کانٹ سے متاثر ہوئے. پھر آگے چل کر کانٹ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جستجو اور تلاش دو اہم عناصر ہیں جس کی بنیاد پر ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں لائی جا سکتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سارے یورپ کے اس وقت کا ادب، سارے شعراء، سارے نقاد، سارے فلسفی کانٹ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سارے تقلید کرتے ہیں کانٹ کی اس معاملے میں. حتیٰ کہ شاعری اور ورڈسورتھ کی شاعری میں بھی آپ کو کانٹ کے فلسفے کی جھلک نظر آئے. علامہ اقبال نے بھی کانٹ کے جد و جہد اور تلاش کے جو فوکل پوائنٹس تھے اس کو منظر عام پر لاتے ہوئے کہا تھا کہ نرم دم گفتگو، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل اور پاک باز. لیکن علامہ اقبال دوسروں سے مختلف اس لیے ہیں کہ انہوں نے دوسرے مغرب کے یا جرمنی کے فلسفیوں کی اندھی تقلید نہیں کی. جب تک انہوں نے
اس فلسفی کی یوٹیلیٹی ویلیو کو محسوس کیا، اس کی افادیت کو محسوس کیا، اس کے سگنیفیکنس کو محسوس کیا، اس وقت تک، اس اسٹیج تک اس کے ساتھ رہے۔ جب اس نے خدا کے وجود سے انحراف کرنا شروع کیا، جب کوئی بھی فلسفی خدا کا منکر نظر آیا، اقبال اس کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ ہے اقبال کی خصوصیت۔ دوسرے فلسفی، دوسرے شعراء اندھی تخلیق کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ جس پر اقبال اور کانٹ ایک ساتھ نظر آتے ہیں وہ ہے عظمت انسان کا جو پیمانہ کانٹ نے پیش کیا، وہی اقبال نے بھی آگے چل کر اسے اسلامی نقطہ نظر سے پیش کیا۔ اصل تہذیب احترام آدم است۔ علامہ اقبال نے کہا اصل تہذیب احترام آدم است۔ آگے چل کر کہتے ہیں ٹریٹ ہیومینٹی ایز این اینڈ، ڈونٹ ٹریٹ ایز اے مینس اونلی۔ تو علامہ اقبال اور ایمانوئل کانٹ دو ایشوز پر ایک پلین پر نظر آتے ہیں، ایک جستجو، تلاش، اور دوسرے انسان کی عظمت۔ جیسے میں نے کہا کہ اقبال جب اختلاف کرتے ہیں تو پرزور کرتے ہیں۔ اقبال کانٹ نے کہا وقت اور خلا کوئی چیز نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کو وہ سبجیکٹیو ٹرمز مانتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وقت برحق سچ ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وقت کو برا مت کہو، وقت خدا ہے۔ تو اسی طریقے سے میٹا فزکس کو لے کر، ایپسٹیمولوجی کو لے کر، آنٹولوجی کو لے کر اقبال اور کانٹ میں اختلاف رائے دیکھا جا سکتا ہے۔ کانٹ میٹا فزکس کے وجود سے انکار کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ جب تک مذہب میں میٹا فزکس کا فاؤنڈیشن نہ ہوگا وہ مکمل مذہب کہلانے نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ اقبال کی خوبی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی شارٹ کمنگ یا کوئی فلسفی میں خامی دیکھی اس کا ساتھ وہیں چھوڑ دیتے۔ یہ کہنا کہ اقبال یورپ کے فلسفیوں کی تخلیق کرتے ہیں یا یورپ کے فلسفے کا ان کی فکر پر ایک حد تک امپیکٹ ہے، یہ غلط ہے۔ علامہ اقبال کی مثال گھر کے اس فرد کے جیسی ہے جو گھر کو سجانے کے لیے کسی بھی دکان سے کوئی خوبصورت چیز اٹھا لیتا ہے اور گھر میں لا کر سجا دیتا ہے تاکہ گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ علامہ اقبال نے بھی ایسا ہی کچھ کیا، جو بھی فلسفی سے، جو بھی شاعر سے انہوں نے اس میں جو بھی اچھائی دیکھی اس کو اپنایا اور جہاں تک اس کا ساتھ دے سکتے تھے دیا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور فلسفی جس نے دنیا ادب میں تہلکہ مچایا وہ تھا نیٹزے۔
کیونکہ جس وقت اقبال بحیثیت طالب علم یورپ میں تھے اس وقت کانٹ کا توتی بڑھ رہا تھا ادبی حلقوں میں اور ثقافتی حلقوں میں. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اقبال ان فلسفیوں کے امپیکٹ سے بچ پاتے. گو کہ انہوں نے ہر درجے کوشش کی کہ وہاں رومی غزالی کو ان کے پیمانوں پر پیش کیا جا سکے. پھر وہ دور آیا جب نیٹزے نے طاقت کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا. ول ٹو پاور، قوت ارادی. اس کا ماننا تھا کہ ہر چیز قوت ارادی سے ممکن ہے اور یہ کائنات ایک طاقتور انسان جسے فوق البشر کہا جاتا ہے، اس کی تخلیق کے لیے وقوع پذیر ہوئی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان بایولوجیکل طور پر تو اس کا ایوولوشن مکمل ہو چکا، جسے ہم ارتقائی منازل کہتے ہیں، لیکن فکری ارتقاء نیٹزے نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں. بروٹ فورس اینڈ انرجی کا قائل تھا نیٹزے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارتقائی فکری طور پر ارتقاء کے منازل کو طے کرتے ہوئے اپنے سے اعلیٰ وجود کی تخلیق سے ہاتھ ملائے. یہاں اقبال اس سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ بیسک پرنسپل توحید کے خلاف جا رہا ہے. یورپی فلسفے کی جو دو بہت اہم باتیں تھیں وہ اقبال نے سراہی اسرار خودی میں انہوں نے لکھا کہ مغربی فلسفے کی دو اہم باتیں ہیں جسے مشرق نے درکنار کر دیا. ایک ذوق عمل اور دوسرا تاریخی شعور. ان دو چیزوں کو لے کر انہوں نے لکھا ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنانے سے یورپی قوم سارے اقوام عالم کے لیے امامت کا درجہ رکھتی ہے. ذوق عمل اور تاریخی حیثیت، ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات کا احساس، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ موجود ہو تو قوم کے ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے. تو اسی طریقے سے نیٹزے کے تعلق سے اقبال پیام مشرق میں مکمل ایک نظم لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دل سے تو یہ اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا دماغ انکار کی منزل کی طرف روانہ ہے. His heart believes
but his brain disbelieves. اسی طریقے کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا. اس وقت کے بہت بڑے عربی شاعر تھے امیہ بن ابی سلال، جنہوں نے کلمہ کو پڑھا تھا، لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آمنا لسانہ وکفر قلبہ، یعنی اس کی زبان نے اظہار تو کیا ہے لیکن اس کا قلب ابھی انکار کی منزل پر ہے. اسی واقعے کے پس منظر میں علامہ اقبال کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مرزے کو ہم سلام کرتے ہیں لیکن اقبال نے بھی اس کو کافی سراہا، بلکہ وہ he felt pity for him. اقبال مرزے کے تعلق سے بڑے فکر مند یا افسوس کے مقام پر کہتے تھے کہ اس نے جب عین ممکن تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا وہ بھٹک گیا، اور اس کے لیے وہ اس کے پیشرو فلسفیوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جس میں شوپنہاور، ڈارون، لانگے، جنہوں نے نیٹزے کی لادینیت میں اہم رول ادا کیا. جاوید نامے میں ایک جگہ نیٹزے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نیٹزے حلاج بیدار و رسن، حلاج نے جب وہ منکر خدا بنا تو اس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، لیکن یورپ میں یہ حلاج بیدار و رسن بہت کچھ اقبال کے تعلق سے لکھا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے یورپ سے بہت کچھ لیا. میں مانتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یورپ سے بہت کچھ لیا، لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب بھی کوئی فلسفی انکار کی منزل کے راستے پر اپنے فلسفے کو ڈالتا ہے وہاں اقبال اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک تھیوری یہ بھی پیش کی گئی کہ نیٹزے نے سپرمین کا کانسیپٹ پیش کیا، جس کے بعد اقبال نے مرد مومن کا پیام پیش کیا. انسپریشن ضرور ہو سکتا ہے لیکن کنٹینٹ بالکل مختلف ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے الہیات میں، میٹا فزکس میں اسلامک اسپرچولیٹی کو املگمیٹ کرنے کی کامیاب کوشش. مرزے صرف
قوت پر ایمان رکھتا ہے، اقبال صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اقبال نے ان کی ہندی تخلیق کی، جبکہ ہر اسٹیج پر اقبال مرزا کی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو اسے دائمی سکون حاصل ہوتا۔ اس کے کرب کو محسوس کرتے ہیں اقبال۔ جاوید نامے میں لکھتے ہیں کہ مرزا کس طرح سیٹرن اور جنت کے بیچ میں جھول رہا ہے، اسے نہ لا الہ کی خبر ہے، نہ الا اللہ کا مفہوم معلوم ہے، نہ وہ ابتہو کا مفہوم جانتا ہے۔ وہ اپنے مقصد سے ہٹک گیا، اسی لیے منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اقبال اور مرزا میں مماثلت کی وجہ سے، وہ ہے شاہین کا کانسیپٹ۔ اتفاق سے مرزا نے بھی فیلکن کو چوز کیا تھا اپنے سمبولک پرندے کے طور پر، اقبال نے بھی شاہین کو اپنا علامتی پرندہ بنایا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سارا کنفیوژن لٹریچر میں کریٹ کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اقبال نے مرزا کی کاپی کی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ مرزا کا پرندہ، اگر آپ مرزا کی فلسفی کو پڑھیں گے تو یہ درشاتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر کی علامت ظاہر کرتا ہے، جبکہ اقبال کا شاہین عز و انکساری کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ مرزا کا فیلکن مستی سے سرشار ہے، اقبال کا شاہین جہد مسلسل کی علامت ہے۔ مرزا کا پرندہ پاور کی علامت ہے، اقبال کا شاہین فخر کی علامت ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں کبھی اپنا آشیاں۔ یہ ہے اقبال کا شاہین۔ اقبال نے اپنے ناقدین سے جب وہ مرزا کو بہت زیادہ اقبالیات سے جوڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، جب میں اس فلسفے پر اپنا قلم اٹھا رہا تھا تو میں مرزا سے واقف بھی نہیں تھا، تو یہ کہنا کہ میں مرزا سے متاثر ہوا ہوں یا مرزا کی کاپی کر رہا ہوں عین غلط اور بہتان تراشی ہے۔ اگر مجھ تک پہنچا جا سکتا ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنے ناقدین کو، یہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سیموئل الیگزینڈر کے ذریعے مجھ تک پہنچے۔ پچھلے نشست میں نے کہا تھا کہ کس طرح اردو ادب کے ناقدین نے اقبال پر تنقید کی، اسی کو میں لنک کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کو میں نے اسی لیے چنا کہ انگریزی ادب اور اردو ادب میں اقبال کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اقبال نے کبھی بھی کسی کو ان ٹوٹو فالو نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ پارشلی انہوں نے کسی کو فالو کیا ہوگا، ان ٹوٹو کسی کو فالو نہیں کیا، نہ کانٹ کو کیا، نہ مرزا کو کیا، نہ برجساں کو کیا، نہ بیکن کو کیا، نہ شوپنہاور کو کیا، نہ ڈارون کو کیا، نہ داتے کو کیا، نہ گوئچو کو کیا۔ اقبال نے ان ٹوٹو اگر کسی کو فالو کیا ہے تو وہ ختمی
ٹوٹو اس پر تخلیق کی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اقبال یورپ کے فلسفے سے متاثر تھے۔ بات بات پر انہوں نے قرآن کو اپنا ماخذ بنایا ہے، ہر بات پر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو انسانی زندگی میں جب تک اسپرچولیٹی کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا، تم چاہے کتنے ہی پوسچولیٹس لاؤ، کتنے ہی تھیوریز سامنے لاؤ، وہ چل نہیں سکتی۔ اور تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھو کیا ہوا حشر، بڑے بڑے ازمز پرخ چڑھ گئے۔ کہاں ہے کارل مارکس کا داس کیپٹل، کہاں ہے جوزف اسٹالن، کہاں ہے لینن، سب کے پرخ چڑھ گئے۔ 1500 سال ہو گئے، قرآن کریم نے زیر و زبر کی اور اس میں امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی اقبال کہتے تھے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو انسانی زندگی میں روحانیت کی کس قدر ہے۔ انسانی بنایا ہوا قانون قابل امینڈمنٹ ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، یہی اقبال کہتے تھے۔ اپنی بات کو اختتامی مراحل پہ لاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موضوع کو کم از کم ایک سیریز کے طور پر میں یزدانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو ایک سیریز کے طور پر چلائیں، کیونکہ کم از کم ایسے 10-15 فلسفی ہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر اقبال نے ان سے کچھ حاصل کیا ہے ضرور، لیکن اس کو منظریام پر لانے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے صرف کانٹ اور نیٹزے کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ضروری نہیں کہ میں یہی اس موضوع پر آگے آپ سے گفتگو کروں، کوئی اور مقرر بھی اس موضوع پر آپ سے گفتگو کر سکتا ہے اور اس موضوع پر انصاف کر سکتا ہے۔ اقبال کی دعا پر اس محفل کے اختتام سے پہلے غلام یزدانی صاحب کو صدارتی ارشادات آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کو پورا اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کے عنوان میں ہمارے لیے کتنی تشریح باقی ہے۔ ہم پوری طرح سے آپ کے مشورے میں چلیں گے، آپ کا بھی تعاون ضروری ہے۔ ایک شعر میں سنا دیتا ہوں، یہ ساری گفتگو کا جو ہے حاصل سمجھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے فلسفی میں سمجھتا ہوں نشچے کے بارے میں کہا ہے۔ جی اگر ہوتا وہ منصوبے فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ منصوبے فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریت ہے۔ بہرحال دعا تو آپ یہ وعدہ کر کے جائیے کہ سلمان کو کنٹینیو کرنے میں آپ ہمارا تعاون، آپ کے مسئلے کے مطابق ہم دیگر لوگوں کو بھی کہیں گے، لیکن آپ کا تعاون